نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کا ہمارا عنوان ہے حافظ قرآن کا اعزاز کیا ہے۔ وہ بچہ جو اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کرتا ہے، قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر قرآن مجید کو مضبوط کرتا ہے، قرآن کو یاد رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے اعزاز کیا ملتا ہے۔ حافظ قرآن کا اعزاز بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حافظ قرآن کی عظمت و فضیلت بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حافظ قرآن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی انعام عطا فرماتا ہے، عزت عطا فرماتا ہے، اور حافظ قرآن کو رب ذوالجلال آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا، ایسا انعام دے گا جس پر دنیا رشک کرے گی۔ حافظ قرآن کا یہ اعزاز اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث مروی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اپنے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا میرے نبی نے، قیامت کا جب دن ہوگا، قیامت والے دن جب حافظ قرآن اور قاری قرآن اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن مجید دبلے پتلے اور تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اسے ملے گا، اور قرآن مجید اسے جب ملے گا، قرآن قاری قرآن سے کہے گا، قرآن کہے گا حل تعرفنی، اے قاری صاحب کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ قاری عرض کرے گا ما اعرفک، میں تو آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس پر قرآن جواب دے گا، قرآن کہے گا میں تو آپ کا ساتھی ہوں، میں آپ کا ساتھی قرآن ہوں، میں آپ کا وہ ساتھی ہوں جس نے تمہیں گرمی کی دوپہروں میں پیاسا رکھا اور راتوں کو تمہیں جگایا۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے بعد اس کا نفع اور معاوضہ مانگتا ہے، تمہاری تجارت قاری قرآن سب سے اونچی ہے، تمہاری تجارت کا نفع سب سے زیادہ ہے، آج تمہیں تمہاری محنت کا خوب صلہ ملے گا۔ اس پر قاری کے دائیں ہاتھ میں جنت کی سلطنت اور بادشاہت رکھ دی جائے گی، اور بائیں ہاتھ میں لازوال اور ابدی نعمتوں کا پروانہ تھما دیا جائے گا۔ قاری قرآن اللہ رب العزت اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھ دے گا۔ رب فرمائے گا اے قاری قرآن، دنیا میں تو مجھے راضی کرتا رہا، آج رب ذوالجلال تجھے راضی فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں عزت دے گا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، آج تو قرآن کو پڑھتا جا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ جہاں تیری تلاوت ختم ہوگی وہاں جنت کے اندر تیرا مقام اور مرتبہ اس قدر بلندی پر جا کر ختم ہوگا۔ کیا منظر ہوگا، کیا نظارہ ہوگا۔ رب ذوالجلال حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو یہ اعزاز دے گا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرشتوں کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الکرام، فرمایا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کا حافظ بھی ہے تو مکرم اور نیک لکھنے والے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ رب ذوالجلال اس کی معیت فرشتوں کے ساتھ رکھے گا، فرشتے انہیں اپنی معیت کے اندر جگہ دیں گے۔ کیا انداز ہے حافظ قرآن کا،
کیا مقام ہے حافظ قرآن کا، کیا اعزاز ہے حافظ قرآن کا کہ رب ذوالجلال انہیں عزت دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، رب ذوالجلال حافظ قرآن کو عزت آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مفہوم ہے، حافظ قرآن جس قبرستان سے گزر جاتا ہے رب ذوالجلال اس قبرستان والوں سے، ان کی قبروں سے 40 دن عذابوں کو دور کر دیتا ہے، عذاب دور فرما دیتا ہے، رب ذوالجلال ان کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ آج حفظ قرآن کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی جانب لگانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہیں، سکولوں کی جانب بھاگے بھاگے جاتے ہیں، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے، قرآن مجید ہم کہتے ہیں اس کو یاد کرنا یہ تو غریب لوگوں کا کام ہے، یہ تو مسکین لوگوں کا کام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، قرآن کریم کو، دین کو ہمیشہ شروع سے غربا نہیں پڑھا ہے، قرآن کی خدمت شروع سے غربا نہیں کی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا سکولوں سے وہ عزت نہیں ملتی، سکولوں کے اندر پڑھنے پڑھانے سے وہ مقام اور اعزاز اور مرتبہ نہیں ملتا جو مرتبہ قرآن کریم کو پڑھنے سے ملتا ہے۔ جتنا بڑا سے بڑا مرضی سکول کے اندر انسان چلا جائے، بڑے سے بڑے کالج کے اندر چلا جائے، بڑی سے بڑی یونیورسٹی کے اندر چلا جائے اور جاتا ہے، نوکریوں کے چکر کے اندر رہتا ہے، ممبریوں کے چکر کے اندر رہتا ہے، اور وہ نوکری اور ممبری وہ ملتی نہیں ہے، لیکن کیا مقام ہے حافظ قرآن، قاری قرآن کا، رب ذوالجلال اسے رسول اللہ کا ممبر عطا فرما دیتا ہے۔ حافظ قرآن اور قاری قرآن سب سے آگے ہوتا ہے، جتنا مرضی بڑا لیڈر آ جائے، جتنا مرضی بڑا نواب زادہ آ جائے، جتنا مرضی بڑا چودھری آ جائے، لیکن وہ آ کر سر حافظ قرآن کے قدموں میں ٹیکتا ہے۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے حافظ قرآن اور قاری قرآن آگے ہوتا ہے، وہ وقت کا نواب زادہ، صاحب زادہ، شہزادہ، بادشاہ، وقت کے سلطنت کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ حافظ قرآن کے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ رب ذوالجلال دنیا میں ہی اسے اعزاز عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی جانب لگائیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن کی جانب لگائیں گے، پھر رب ذوالجلال کی رحمتوں کا کس قدر عظیم نزول ہوگا۔